یہ سامنے ہے جی غار ثور، یہ نیچے سے راستہ آپ کو جاتا ہوا ایسے ماؤنٹین سے نظر آ رہا ہوگا. یہ گاڑیاں آتی ہیں چلتی ہیں، ٹیکسی والے بھی جا رہے ہیں. اوپر اگر آپ جاتے ہیں غار ثور کے اوپر چڑھتے ہیں تو اوپر جانے کے لیے راستے میں 2 پوائنٹس ہیں، ریفریشمنٹ پوائنٹس ہیں، جہاں پہ آپ روک کے پانی وغیرہ لے سکتے ہیں. مطلب جو یہ مکہ ہے نا، یہاں پہ ادھر کلاک ٹاور ہے اور مدینہ اس سے اس طرف ہے، لیکن وہ بائی پالیسی اپوزٹ سائڈ پہ آئے تاکہ وہ یہاں سے آ کے پھر ادھر سے اس سائڈ پہ آئیں، تاکہ قریش مکہ کو یہ لگے کہ وہ کیونکہ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ ادھر اپوزٹ سائڈ پہ نہ آئیں. تو آج ہم مکہ کی زیارات کے لیے جا رہے ہیں. ان زیارات کا عمرے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہاں البتہ حج کے ساتھ ہے. وہ اس لیے حج کے رکن وہاں ادا ہوتے ہیں جس طرح ہم آج جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہاں جا کے ہر مقام پہ جہاں جس جہاں جو رکن ادا ہوتا ہے حج کا، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا. باقی نہیں غار ثور، سب سے پہلے ہمارے غار ثور کی زیارت آئے گی. غار ثور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ پریشان کر رہے تھے، ستا رہے تھے، تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو فرمایا جاؤ میرے محبوب، اپنے محبوب سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لو، غار ثور پہ چلے جاؤ اور یہاں تک کہ میرے کندھوں تک. ٹھیک ہے، انسان وہاں جا تھوڑا سا نیچے ہو کے گزرنا پڑتا ہے. میں وہاں اوپر جیسے اس غار کے اوپر سے ہو کے آیا ہوں، غار کے اندر داخل ہو کے بہت بڑا پہاڑ ہے نیچے، اس کے اوپر چڑھ کے اوپر جانا ہوتا ہے. تقریباً کم سے کم ماشاءاللہ جیسے کہ ہمارا بھائی نوجوان ہے، اس جیسا نوجوان ہو تو 4 گھنٹے پھر بھی لگ جائیں گے آنے جانے میں. ٹھیک ہے، نیچے پہاڑ ہے، اوپر غار ہے. اس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق 3 دن 3 رات وہاں قیام کیا اپنے محبوب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کے اپنے قدر بٹھا کے اوپر لے جاتے ہیں. اوپر پہنچے، غار ہے، یہ غار کا منہ ہے، وہاں اتار کے غار کے یعنی منہ کے قریب خود غار کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. چلیے غار کی کوئی صفائی ہونے والی تو نہیں ہے، اندر کوئی بولی جانور تو نہیں ہے. وہ اندر جاتے ہیں، اس کی صفائی ہونے والی بہت سے جالے بنے ہوئے بکریوں کے. آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کبیر کتا اتار کے غار کے اندر کی صفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب سارے یعنی صفائی ہو جاتی ہے، اندر سے بہت سارے سوراخ نمودار ہو جاتے ہیں، ان کو بند کرنا ہے، کچھ سامان نہیں ہے. کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک دل میں ڈالتے ہیں، اے صدیق اب کیا کرو گے؟ تو دل میں خیال آتا ہے اسی کبیر کو اتار کے، پہلے اتارا تو ہوتا ہے، اسی کی صفائی کی ہوتی ہے، اسی کو پھاڑ دیتے ہیں، کٹ پیس بنا کے بہت سارے اور سوراخوں کو بند کرتے جاتے ہیں. ایک سوراخ بچ جاتا ہے، اس وقت آقا سے عرض کرتے ہیں آقا اندر تشریف لائیں. عرض کرتے ہیں آقا اندر تشریف لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے ہیں غار کے اندر. سیدنا صدیق اکبر گود میں سر رکھ کے آرام فرمانے لگتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ایک جو سوراخ بچا ہوا ہے اس کے سامنے سیدنا صدیق اکبر اپنے پاؤں کی ایڑی لگا دیتے ہیں، یعنی پوری لگا دیتے ہیں، تاکہ اس سوراخ میں سے کوئی چیز ایسی نہ نکلے جو میرے محبوب کے آرام میں خلل ڈالے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اسی سوراخ کے اندر بودھی جانور ہوتا ہے، بودھی نانگ ہوتا ہے، وہ اپنی عادت کے مطابق ڈستا ہے، ڈنگ مارتا ہے 1 2 3. ٹھیک ہے، ڈنگ مارتا ہے. تب آپ کو معلوم ہے ڈنگ کی اتنا زیادہ زہریلا مادہ ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کی جان ختم ہو جاتی ہے تکلیف کی شدت ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو مضبوط بنا کے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ میری گود میں آقا نے سر رکھا ہوا ہے، ان کے آرام میں خلل نہ ہے. قربان جب ان کی محبت پہ سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں آنسو کے ساتھ تک گرتے ہیں چہرہ نبوت پہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھولتے ہیں، پوچھا ہے صدیق کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے، آنسو کیسے؟ بات کرتے ہیں آقا جس سوراخ کے اندر میں نے سوراخ کے سامنے آپ نے پاؤں کی ایڑی لگائی ہوئی ہے، اندر کوئی چیز ہے مجھے بار بار ڈس رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف کی شدت سے یہ آنسو گر پڑے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ تھوک نکال کے لباب نکال کے وہاں لگاتے ہیں، پوری حرام آ جاتا ہے. تو کیونکہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تھا، رحمت للعالمین تھے. تو کفار مکہ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اپنے محبوب کی حفاظت کرنے کے لیے چھوٹی سی بکری سے کام لیتا ہے. اللہ چاہے جس سے کام لے لے وہ اس سے لے لے. اگر میں نہیں کام کروں اللہ اور سے کام لے لے. اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو میرے بھائی چھوٹی سی بکری کو اللہ حکم دیتے جاؤ میرے محبوب اللہ راہ فرما رہے ہیں، اوپر جالا بنا دو. کیونکہ کفار مکہ کفار اسلام کے دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں. کفار مکہ کو جب معلوم ہوتا ہے سیدنا صدیق اکبر گھر گئے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چلتے چلتے سردار وہ بھی سیدنا صدیق اکبر گھر پہنچ جاتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں،
सईदा सिद्दीक अकबर की बेटी अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाहर आती है, पूछती है ऐ लोगों तुम कौन हो? तो वो कहते हैं कि आपके घर में आपके नबी आए हुए हैं। बेटी ने कहा वो आए थे, मेरे अबू को साथ रह के चले गए। ये सामने है जी गार सौर, ये नीचे से रास्ता आपको जाता हुआ ऐसे माउंटेन से नज़र आ रहा होगा दिस वे, ठीक है। ये जो ऊपर रास्ता नज़र आ रहा है ऐसे, तो यहाँ से होके जाने में तकरीबन कोई है 2 घंटे जाने में लगते हैं और 2 घंटे आने में लगते हैं, लेकिन जो अरबी हैं वो कहते हैं, सुना है कि कोई 1 घंटे में 1.5 घंटे में चले जाते हैं, बट जो ज़ायरीन हैं उनको टाइम लग जाता है यहाँ से। तो ये बसेज़ यहाँ पे आती हैं, रुकती हैं इधर। ये बेसिकली ये वाली रोड है। अब मुझे इस रोड का नाम तो मैं नहीं पढ़ सका, लेकिन गार सौर है, आप लोकेशन डालेंगे तो उसके ऊपर आ जाएगी। यहाँ से इस जगह से आपको दिखाता हूँ, ये लें, ये गाड़ियाँ आती हैं चलती हैं, टैक्सी वाले भी जा रहे हैं। टैक्सी अगर आप वहाँ से कराएंगे और उनके साथ सारी ज़ियारात की बात करेंगे तो वो शायद आपसे कोई मतलब कोई समझें कोई 1000 के करीब रियाल आपसे मांगेंगे, फिर आप जितने में बारगेन कर लें। लेकिन अगर आप खाली गार सौर देखने के लिए आ रहे हैं तो उनको 100 रियाल लेना चाहिए, इससे ज़्यादा के पैसे यहाँ से नहीं बनते अगर आप हरम से इधर आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता है। बाकी वो मांगते ज़्यादा ही हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे बस ये गाड़ियों की पार्किंग है और ये छोटा सा एक मोहल्ला है, और यहाँ पे उस तरह से कोई शॉपिंग सेंटर या वो नहीं है। हाँ, ऊपर अगर आप जाते हैं गार सौर के ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर जाने के लिए रास्ते में 2 पॉइंट्स हैं, रिफ़्रेशमेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ पे आप रोक के पानी वगैरह ले सकते हैं। लेकिन जब भी आप आएँ, इसके आने का तरीकाकार वही है कि आप आते हुए लाजमन अपने स्नैक्स साथ लेके आएँ, कोई चीज़ खाने की लेके आएँ, क्योंकि आपको 2 घंटे लगेंगे इसके ऊपर चढ़ने में। ऑल दो रास्ता बना हुआ है बट फिर भी आपको चढ़ने के लिए 2 घंटे लगेंगे। तो 2 घंटों में आपका एनर्जी लेवल अगर लो होता है तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि कुछ ना कुछ लेके आएँ ताकि आप खैरियत से जाएं और फिर खैरियत से चढ़ के वापस भी आ सकें। तो ये है जी गार सौर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु जब वहाँ से निकले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में निकले। मतलब जो ये मक्का है ना, यहाँ पे इधर क्लॉक टावर है और मदीना इससे उस तरफ है, लेकिन वो बाय पॉलिसी ऑपोजिट साइड पे आए ताकि वो यहाँ से आके फिर इधर से इस साइड पे आए, ताकि कुरैश मक्का को ये लगे कि वो क्योंकि मदीना की तरफ जा रहे हैं तो वो इधर ऑपोजिट साइड पे ना आए। फिर यहाँ पे आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 3 दिन और 3 रात रहे। आपका ग़ुलाम था आमिर बिन रबिया, मेरे ख्याल में उसका नाम था, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का। वो बकरियाँ चरा के लेके आता था शाम को यहाँ पे, तो बकरियों का दूध जो है वो रसूलुल्लाह पी लेते थे और सैयदना अबू बकर सिद्दीक पी लेते थे। और हज़रत अस्मा के बारे में कहा जाता है, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो साहबजादी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, वो 3 दिन खाना देने आया करती थी। फिर आपने 2 ऊँटनियाँ पाली हुई थी, आपने सुन रखा होगा। 2 ऊँटनियाँ पाल के अच्छी तरह से तरोताज़ा की हुई थी, मोटी फरबा की हुई थी सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने पहले ही फरमा दिया था कि हमें जो है वो हुक्म आने वाला है हिजरत का। इसलिए वो तीसरे दिन फिर जो आपका ग़ुलाम था वो ऊँटनियाँ लेके यहाँ पे पहुँच गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो ऊँटनियों के ऊपर और सैयदना अबू बकर सिद्दीक बैठे, सवार हुए और फिर यहाँ से वो मदीने के रास्ते से निकले। फिर क्योंकि 100 सुर्ख ऊँट का इनाम रखा गया था, 100 सुर्ख ऊँट, मतलब 100 सुर्ख ऊँट जो है वो अरबियों में ऐसा ही है जैसे दिनार हो, जैसे पाउंड हो सोने के। तो वो इनाम का लालच दे रखा था अबू जहल वगैरह ने कि जो उनको पकड़ के लेके आएगा मोहम्मद को और सिद्दीक को, उसको 100 सुर्ख ऊँट दिए जाएंगे। तो सारे ढूंढ रहे थे। वो एक कबीले का सरदार था सुराका बिन मालिक। सुराका को जब ये पता चला तो वो भी ढूंढने निकला। तो फिर अल्लाह के रसूल जब वास्तव ये जो बाकी बातें हैं ना कि ये मतलब बच्चे दे दिए और अंडे दे दिए और मकड़ी ने जाला बुन दिया, इनकी कोई उस तरह से मैंने असलियत नहीं पढ़ी। बाकी बात पक्की करनी चाहिए कि अल्लाह जिस तरह से मर्जी काम ले दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु जब घर से निकले थे तो मतलब लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अल्लाह का रसूल जिस वक्त निकले उसको अल्लाह गायब कर दे, दूसरों को नज़र ना आए। एक हदीस में नहीं आप लोगों ने पढ़ रखा कि एक औरत आई जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु से लड़ने लगी। जब वो लड़ने लगी तो उसने आके गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। तो साहबा ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ज़रा साइड पे हो जाएं, ये बदतमीज़ी की नीयत से आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इसे देखने ही नहीं देगा, मैं इसको नज़र ही नहीं आऊँगा।
وہ آئی آ کے مسجد میں لڑتی رہی، کدھر ہے محمد، یہ وہ استغفراللہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد، لیکن اس کو نہیں نظر آیا۔ تو اللہ نے نظر ہی نہیں آنے دیا، وہ وہاں پہ بیٹھے تھے، جب غار کے اندر بیٹھے تھے تو قرآن میں آیا، یہ صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا نیچے پاؤں کی طرف جھک کے اگر دیکھ لیں گے نا تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے دوست کو کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے کہ تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر جب راستے میں گیا، میں آپ کو سراقہ کی بات بتا رہا تھا، سراقہ نے کہا، سراقہ پیچھے سے آیا، اس نے رسول اللہ فوجی تھا بہت بڑا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اس نے جب پاس آیا تو اس کو گھوڑا جو ہے وہ دھنس گیا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس کا گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دھنس گیا، سوار جو بھی جس کے سوار اونٹنی تھی یا گھوڑا تھا جو بھی، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی تو وہ گھوڑا باہر نکل آیا، اس کا پھر نیت بدل گئی، 100 اونٹ تھے، اس نے پھر دوبارہ سے وہی کوشش کی، پھر پیچھے آیا تو پھر دھنس گیا، پھر معافی مانگی، اللہ کے رسول نے پھر معاف کر دیا، پھر اونٹنی باہر آ گئی، گھوڑا باہر آ گیا، پھر تیسری دفعہ اس نے یہ کیا تو پھر دساں تو پھر اس نے کہا یا رسول اللہ اب میری بس ہو گئی ہے، پھر اس نے مکمل معافی مانگی اور وہ نکل گیا۔ پھر اتنا ایمان اس کا بدلا کہ وہ واپس جب آیا نا تو راستے میں جو کفار ڈھونڈتے اس کو نظر آتے تھے نا کہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ان کو کہتا تھا نہیں میں ادھر سے دیکھ کے آیا، ادھر محمد اور صدیق کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت فرمایا سراقہ تو واپس مڑ جا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جب فتح ہوا نا، ایران فتح ہوا تو وہ سونے کے کنگن آئے تو حضرت عمر نے بلایا، سراقہ کو مسلمان ہو چکے تو سراقہ کو کہا یہ کنگن پہنو، انہوں نے کہا جی سونا حرام ہے۔ فرمایا میرے رسول نے فرمایا تھا کہ میں ایران کے کنگن جو ہے نا بادشاہ کے وہ تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں، لہذا ایک دفعہ پہن کے بس اللہ کے رسول کی بات سچی ثابت کر دو۔